میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ خوب وطن تجھ پہ اگر چاہو نثار محبوب وطن تجھ پہ اگر کوئی بھی نہیں پاکستان انصاف انسانیت میں یہ کہتی ہوں شان سجتا سنورتا ابھرتا پاکستان تباہ کر دیا سب نے بارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ آج فیصل آباد یہ ایک بار پھر ثابت کرے گا کہ فیصل آباد کے لوگ ایک زندہ دل رکھتے ہیں اور شعور کی آنکھ سے پاکستان کو دیکھتے ہیں، اور اس لیے ہر بار جب امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا ثبوت اور دنیا کی واحد اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان، جسے پوری دنیا کے مسلمانوں کو امیدیں ہیں، جب بھی اس نے کال دی، جب وہ کال دیتا ہے، فیصل آباد نہ صرف فیصل آباد میں نکلتا ہے بلکہ فیصل آباد لاہور بھی جاتا ہے، اور فیصل آباد اسلام آباد بھی آتا ہے، اور فیصل آباد راولپنڈی بھی جاتا ہے۔ فیصل آباد سے میرا ایک قلبی تعلق بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اولیاء کرام، سب اولیاء کرام کا اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں، چاہے وہ بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ ہوں، یا حضرت دادا گنج بخش ہوں، یا ہمارے علاقے کے پیر بابا یا رحمان بابا ہوں، لیکن آپ کے پاس ایک ایسا صوفی بزرگ یہاں دفن ہے۔ آج بھی یہاں جلسہ گاہ سے آنے سے پہلے عصر کی نماز میں وہی پڑھ کے آیا ہوں، اور وجہ کیا ہے؟ جہاں سے پاکستان کی صدا آتی ہے، جہاں سے پاکستان کی خوشبو آتی ہے، جس شخص کی گفتگو سے پاکستان سے محبت کا ایک لمس آتا ہے، تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص مجھے ایک لفظ بھی سکھا دے، علماء فرماتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ایک شخص ایک لفظ بھی مجھے سکھا دے، میں اس کا غلام، میں اس کا خادم ہوں۔ استاد کا اتنا بڑا مرتبہ کہ باب العلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی طرح جو شخص پاکستان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، میں اس کا خادم ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ اور جب فیصل آباد کے صوفی محمد برکت علی صاحب نے آج سے بہت سال پہلے فرمایا تھا، جب یہ بات میں نے سنی میرے دل کو لگی، اور مجھے ایسے لگا کہ 27 رمضان المبارک جو پاکستان آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ان کے روح کے طفیل، ان کی فضیلت، ان کی برکت سے ہمیں ملا، اس نے دنیا میں بڑا نام بنانا ہے۔ جس طرح کلمہ سب سے بڑا مضبوط کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ سے مضبوط کلمہ کوئی نہیں، تو کیا لا الہ الا اللہ پہ بنا ہوا ملک دنیا میں کوئی بھیک مانگ سکتا ہے؟ کیا دنیا کا کوئی کمزور ملک بن سکتا ہے وہ؟ کیا اس ملک کی یہ معراج ہے کہ آج باہر سے میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو
آنکھ کے ابرو کے اشارے سے بٹھایا جائے اور گرایا جائے اور میرے ملک کے فیصلے امریکہ واشنگٹن یا لندن میں ہو یا میرے ملک کے فیصلے اسلام آباد میں خانہ کعبہ کی برکت سے ہونے چاہیے. فیصل آبادیوں آپ مجھے بتاؤ آزادی یا غلامی؟ بتاؤ مجھے. آج تمہارے بزرگوں نے میرے بزرگوں نے اس سبز لالی پرچم کی لاج رکھی. اس پاکستان کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے. کیا یہ شہید بارڈر پر اپنا خون اس لیے دیتے ہیں کہ سیاستدان سیاست کی ٹیبل پہ میدانی جنگ میں جیتی ہوئی جنگ ہار کے دشمن کے پیروں میں رکھ دیں؟ آپ مجھے بتائیں. تو جب آپ کے اور میرے فیصل آباد کے صوفی برکت علی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں کمی بیشی اللہ معاف کرے، جنگل میں کانٹے چنتا ایک ملنگ، ایک درویش، اللہ کا ایک غلام، ایک خادم یاد آئے گا جو کہا کرتا تھا. یہ بات آپ اپنی بصیرت سے سنیے، میں آپ کے کانوں سے نہیں، میں آپ کے دلوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ یہ بات دماغ سے نہیں دل سے تعلق رکھتی ہے. کیونکہ علامہ نے فرمایا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو صوفی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصل آبادیوں، آپ، میں اور ہمارا لیڈر عمران خان، آج اگر ہم ایک کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو ملک بنانا ہے جس کی پریڈکشن اولیاء کرام نے دی تھی، جو روحانی فیض ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس طرح ہمارے زعماء فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان کی قدر کر لو، یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی طرح اور نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح اہم ہے، امت مسلمہ کی نظر اس پاکستان کے لیے ہے، تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر نظریاتی اور جغرافیائی سطح پہ ہم اس پاکستان کا تحفظ کریں. اور جب بھی پاکستان پہ اغیار کی نظر پڑے اور ہمارے حکمران اغیار کے اشاروں سے گرائے اور بنائے جائے تو پھر پوری قوم کھڑی ہوگی نا، مضبوط کھڑی ہوگی. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، آخری 1 منٹ میں بات اپنی مکمل کرتا ہوں. فیصل آبادیوں، قائد اعظم نے فرمایا تھا 1942 میں، 1942 میں، مجھے سن رہے ہو؟ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ غور سے سن رہے ہو؟ میرے ساتھ ہونا، کہیں اور تو نہیں ہونا؟ ادھر ہی ہو تو سنو. قائد اعظم نے فرمایا تھا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی بات آپ کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو 1400 سال پہلے قرآن عظیم الشان میں ہو چکا. قرآن ہمارے رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. تو کیا گناہ کیا جو عمران خان نے مدینہ کی ریاست کی بات کی؟ کیا گناہ کیا جب ختم نبوت کی بات کی، جب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، جب ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور جب دنیا کو کہا کہ میں تعلق تو رکھوں گا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا؟ کیا آپ ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ بیکرز ہیں یا خوددار لوگ ہیں؟ تو شہباز شریف کو سنا دو، شہباز شریف کو سنا دو کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اے لوگو، آخری بات عثمان بھائی، آخری بات، اے لوگو، ماؤں نے تو اپنے بیٹوں کو آزاد جانا تھا، اپنے بچوں کو آزاد جانا تھا، تم کب سے ان کو غلام بنانے لگے؟ تو شہباز صاحب، زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، یہ قوم تو لالک جان کی قوم ہے، یہ تو عزیز بھٹی کی قوم ہے، یہ تو کرنل شیر شہید کی قوم ہے، یہ تو میرے پشاور کی صفت غیور شہید کی قوم ہے. تم شاہین بچوں کو خاک بازی کا سبق سکھاتے ہو تو تمہارے لیے میرے ایک شعر ہی کافی ہے. تھوڑی سی بھی غیرت ہو اس پہ سوچ لینا، جو اپنے ایک باپ کا جنا ہو وہ مر تو جاتا ہے، کٹ تو جاتا ہے، جھک نہیں سکتا، جھک نہیں سکتا، جھک نہیں سکتا. غیرت ہے بڑی چیز، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں.
غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. پاکستان پاکستان نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ فیصل آبادیوں اس دھرتی سے رشتہ کیا؟ عمران خان سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بہت شکریہ. اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے اور عمران خان صاحب کا استقبال ایسے کریں جیسے قوم اپنے ہیروز کا کرتی ہے. اور کن بات کی ان کی جان وہ سب سے پہلے میں گولی کھاؤں گا پھر آپ کھائیں گے. 22 کروڑ سینے چاک کر کے گولی گزرے گی تو عمران خان تک پہنچے گی انشاءاللہ. پاکستان کی قوم، 22 کروڑ عوام، پاک فوج، ہمارے ادارے، ہمارے پولیس اور پاکستان پہ مر مٹنے والے بے شمار مجاہدین. عمران خان آپ کا دست و بازو ہیں، قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں.